لسنرز اینڈ ویورز السلام علیکم۔ حفیم اوپیم یہ کیسا نشہ ہے اور لوگ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس کو ایز اے سیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہوتے لیکن وہ پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ان کے گلے میں پڑ جائے گی، اس سے جان نہیں چھڑا سکیں گے وہ۔ تو پھر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور اس کے جو ویڈرول سمٹمز ہوتے ہیں، جو دردیں ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ سر درد، جسم کا ٹوٹنا، ایسے انسان کی حالت ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ پھر چھوڑنے کا بھی ارادہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو دردیں، وہ جو تکلیف ہوتی ہے، ان کی وجہ سے نہیں چھوڑ پاتے۔ اب یہ مشکلات کہاں کہاں آتی ہے ان کو؟ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے لیکن وہ شادی سے پہلے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ بغیر اس نشے کے، اس کیمیکل کے، وہ جب تک حفیم نے استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی جو ڈیزائر ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس وقت تک وہ اور ان کا لائف پارٹنر سیٹسفائی نہیں ہو سکتے۔ شروع میں تو وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اندر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو دردیں، وہ تکلیف پھر جب نہیں ملتی تو پھر وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے پھر دوبارہ اس چیز کا سہارا لیتے ہیں جو کہ حفیم ہے۔ اس کیمیکل، جو حفیم کا کیمیکل ہے، جب باڈی کے اندر جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، انسان ایکٹیو فیل کرتا ہے، اور وہ اپنی وہ جو ڈیزائر ہے سیکس کی، اس کی بڑھ جاتی ہے، اور وہ سیکس کے لیے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر حفیم کو۔ آہستہ آہستہ کر کے باڈی کا ٹالرنس لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مقدار بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ جب تک مقدار نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک ان کی جو ڈیزائر ہے، وہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہوگی۔ مقدار بڑھتی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی جو طلب ہے باڈی کی وہ بڑھ گئی ہے، انہیں مقدار بڑھانی پڑ گئی ہے۔ وہ خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا لائف پارٹنر ہوتا ہے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ہم کس بیماری کو اپنے گلے میں ڈال بیٹھے ہیں۔ چند منٹ کی، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے، چند منٹوں کی عیاشی کے لیے ہم نے کون سی بیماری اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ پھر مختلف قسم کی اور بھی مشکلات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا اچھا نہ لگنا، کھانا ہضم نہ ہونا، معدے کا خراب رہنا، پیٹ کا خراب رہنا، دردیں ہونا، چڑچڑاپن، غصہ، یہ ساری سمٹم ان کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ حفیم استعمال کریں گے تب یہ ساری سمٹم ان سے دور ہو جائیں گے، جب استعمال نہیں کریں گے پھر ان کو یہ ساری مشکلات ان کی زندگی میں دوبارہ آ جائیں گی، وہ ان کی جان نہیں چھوڑیں گی۔ یہ جو ساری مشکلات ہیں، سر درد، پیٹ درد، پیٹ کا خراب رہنا، موڈ کا خراب رہنا، کھانا ہضم نہ ہونا، معدہ خراب ہو جانا، یہ ساری سمٹمز ان کے اندر پائی جائیں گی۔ جب تک وہ حفیم استعمال نہیں کریں گے ان سمٹمز کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جب وہ خود سے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ساری سمٹمز ان کو آتی ہیں، سر درد، پیٹ درد، معدے کا خراب رہنا، الٹی آنا، بخار کا ہو جانا۔ پھر وہ ایک جنرل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جہاں سے وہ میڈیسن لے کر آتے ہیں، لیکن پھر ان کو تسلی نہیں ہوتی، ان کی جو دردیں ہوتی ہیں، ویڈرول سمٹمز ہوتے ہیں وہ کور نہیں ہو پاتے۔ کیونکہ وہ ایک جنرل میڈیسن دے دیتا ہے جو کہ درد کی ہو سکتی ہے، بخار کی ہو سکتی ہے، اس سے وہ کور نہیں ہو سکتے۔ پھر جب وہ دردیں اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو پھر ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا، پھر وہ دوبارہ اسی نشے کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو ڈیزائر ہلکی سی جو ان کو خوشی ملتی تھی یا جس چیز کے لیے استعمال کیا تھا وہ ان کو چاہیے، وہ سیکس کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو وہ سیکس کے قابل نہیں رہتے۔ ان کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم نامرد تو نہیں ہو گئے، ہم اپنی اور اپنی جو لائف پارٹنر ہے اس کو کیسے بتائیں کہ ہم اس چیز کے شکار ہیں۔
جہاں تک بتانے کا مطلب اور مقصد ہے تو آپ کسی ریہیبلیٹیشن سنٹر میں جائیں، وہاں سے اپنا علاج کرائیں، وہاں سے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ آپ کا علاج کریں گے، اور وہاں پر آپ کی کونسلنگ ہوگی جس کو ہم کپل کونسلنگ کہتے ہیں، جس میں آپ کو اور آپ کی بیوی کو کونسلنگ کی جائے گی دونوں کی، اور دونوں کو بتایا جائے گا، اور خاص طور پر بیوی کو تو اس کی بہت اچھی طرح سے کونسلنگ کی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ پہلے آپ کے پیشنٹ کی یہ کنڈیشن تھی، وہ سب کچھ جو ہوتا تھا وہ ایک حفیم اور کیمیکل کے تھرو ہوتا تھا، اب اگر آپ نے خوشحال زندگی گزارنی ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے، تو اس بیماری سے، ایک لعنت سے جان چھڑانی پڑے گی آپ کو۔ پھر اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو یہ انسان حفیم اور اس قسم کی جو کیٹیگریز ہے نشے کی، اسے جان چھڑا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ یہ دونوں کی کونسلنگ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر بیوی کی، اور پیشنٹ تو ہے ہی ہے، وہ تو اس کی تو کونسلنگ ہو رہی ہے، اور فیملی کونسلنگ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر یہ نشے کی سوسائٹی کے اندر دونوں کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے، مریض تو دے رہا ہے پر فیملی کو بھی دینی پڑتی ہے، جو اس کی مسز ہے خاص طور پر اس کو، تو پھر ہی یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، پھر ہی کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اگر قربانی نہیں دے سکتے تو پھر کوئی حل نہیں ہے، قربانی دیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس قسم کی لعنت بیماری کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھائیں وہاں سے، اور کسی اچھے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا وزٹ کر کے اس کو داخل کرائیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔